السلام علیکم ناظرین، انتظار کر رہے ہوں گے خمار کی اگلی ایپیسوڈ کے ریویو کا، تو یہ حاضر ہے اگلی ایپیسوڈ کا ریویو۔ فائز روفی سے پیسے لینا تو نہیں چاہتا، لیکن اب وہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اسے روفی سے پیسے لینے ہی پڑیں گے، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ آخر فائز بھی تو روفی کے برے وقت میں ہمیشہ کام آیا ہے۔ جب جب روفی نے اس سے پیسے مانگے تب تب فائز نے اس کو پیسے دیے کسی بھی طریقے سے۔ تو اب کیا ہونے والا ہے کہ فائز اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر اس کو سینڈ کرے گا اور روفی اس بینک اکاؤنٹ میں اس کو اندازے سے ایک ایک پائی کا حساب کر کے سب پیسے چکا دے گا۔ اور اب حیران اور پریشان ہونے کی باری ہے فائز کی، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اس نے روفی کی بہن کے ساتھ کیا کیا برا سلوک نہیں کیا، لیکن پھر بھی روفی نے اس کے وہ سب پیسے لوٹا دیے جو برے وقت میں فائز نے اس کو دیے تھے، یعنی اس نے اتنا حساب کتاب کلیئر کر دیا۔ جبکہ فائز کو یہ احساس بھی اچھے طریقے سے ہو گیا ہے کہ بھائی باقی دوست تو اس کا منہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اس سے جان چھڑاتے پھر رہے ہیں کہ کہیں فائز انہی سے کوئی پیسے نہ مانگ لے یا وہ فائز کی وجہ سے کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اب دوسری طرف کے حالات سنیں۔ یہاں پہ دل آرا بیگم کہکشاں اور لائبہ سے سخت تنگ ہے اور دل ہی دل میں خوب پلاننگ کرتی رہتی ہے کہ کون سا وہ طریقہ ہو جس سے یہ دونوں مصیبتیں ٹل جائیں اور یہاں سے چلتی بنے۔ دلارا ان پہ طنز کے تیر تو خوب نچھاور کرتی ہے، لیکن ابھی لائبہ اور کہکشاں کا وقت شاید ان کے ساتھ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب دل آرا ناشتہ کر رہی ہوتی ہے تو کہکشاں اور لائبہ بھی وہیں آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور یہ تو بڑا ہی اچھا موقع مل جاتا ہے دل آرا بیگم کو اپنے دل کی جلن کم کرنے کا۔ کیا خوب کہتی ہیں کہ لو جی ادھر شوہر صاحب تو جیل میں بند بیٹھے ہیں، لیکن ماننا پڑے گا آپ لوگوں کا سٹینڈرڈ اتنا انچ بھی کم نہیں ہوا۔ مطلب کیا خوبصورت ساڑی پہنی ہوئی ہے آپ نے، لباس بھی شاندار، کھانا بھی شہانہ، اور یہاں تو لگ رہا ہے کچھ فرق ہی نہیں پڑا۔ دوسری جانب کہکشاں اور لائبہ دل دل میں تو خوب غصہ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ وہ دل آرا کو کوئی بات سنا نہیں سکتی۔ یہی لائبہ سوچتی ہے اور یہی کہکشاں سوچتی ہے کہ جیسے ہی وقت برا آیا اس عورت نے تو ہم پہ طنز کے تیر ہی نچھاور کر دیے۔ اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ فائز صاحب بھی موجود ہوتے ہیں اسی جگہ جہاں یہ لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں۔ لائبہ تو بھائی کو دیکھ کر ایموشنل ہو کر فوراً بھاگتی ہے بھائی کی طرف۔ بھائی تھوڑا ڈر جاتا ہے کہ کیا ہوا لائبہ، سب خیریت ہے، تم پریشان لگ رہی ہو؟ تو کہکشاں بات کو سنبھال لیتی ہے، کہتی ہے نہیں بیٹا بس تمہارے ابو کی وجہ سے پریشان ہے، تم سناؤ کیا کچھ سمجھ آئی، کیا بنا جیل میں؟ کیا ان کی ضمانت کا کوئی بندوبست ہو گیا ابھی تک یا بس ابھی صرف انتظار ہی ہے؟ فائز انہیں تسلی دیتا ہے کہ امی فکر نہیں کریں، ان کی ضمانت کا بندوبست ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو دلارا بیگم ہی شکر ادا کرتی ہے کہ اچھا ہوا کہ ضمانت کا بندوبست ہو گیا اور آپ خیر سے اب اپنے گھر تو چلے جائیں گے، آخر کسی کے گھر کوئی کب تک ہی بیٹھ سکتا ہے۔ دلارا بیگم کے جانے کے بعد کہکشاں فائز سے کہتی ہے کہ بیٹا ہمارا یہاں سے جانے کا جلد سے جلد بندوبست کر دو، اب یہاں رہا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس عورت کے مزید طنز سننے کی کوئی ہمارے اندر سکت رہ گئی ہے۔ لیکن فائز کہتا ہے امی اب ہم یہاں سے کہاں ہی جائیں گے، ہماری تو بزنس، کار، کوٹھی، ہر چیز جو ہے وہ اب نیلام ہو جائے گی۔ کہکشاں بیگم پریشان ہو جاتی ہیں کہ کیا واقعی سچ میں اب ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا؟ تو فائز یہی کہتا ہے کہ امی ہم تو سڑک پر ہی سمجھے آ گئے ہیں، اس لیے اب اسی گھر کو غنیمت سمجھیں اور یہ جو بھی کہتی ہیں ان کی سب باتیں برداشت کر لیں۔
اور ساتھ ہی فائز بتائے گا اپنی ماں کو کہ کس طرح اس نے ساری جگہ کی چھان پھٹک کر لی، لیکن کہیں کوئی ٹھکانہ کیا، کوئی دوست ادھار دینے کو بھی نہ ملا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ امی بس اب جو کچھ ہے یہیں ہے، یہیں اپنا ٹھکانہ سمجھیں۔ پھر اس کے بعد فائز وہ چیک جو کہ روفی نے اسے دیا ہوتا ہے اپنی ماں کو پکڑا دیتا ہے۔ اب ماں اس چیک کو دیکھ رہی ہے اور پوچھتی ہے اس کا ہم کیا کریں گے بیٹا؟ وہ کہتا ہے امی یہ رقم اس وقت بہت معقول ہے اور ہمارے بہت کام آ سکتی ہے، اس لیے اس کو آپ سنبھال کر رکھیں۔ لائبہ بھی حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ آخر ابا کی ضمانت کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ تو فائز اس کو بتاتا ہے کہ روفی نے دیے ہیں۔ کہکشاں بیگم بھی حیران ہوتی ہیں کہ روفی کو ہمارے حالات کیسے پتہ چل گئے؟ کیا تم نے اس سے پیسے مانگے تھے بیٹا؟ لیکن فائز ان کو تسلی دیتا ہے کہ امی میں نے اس سے پیسے نہیں مانگے تھے، اس نے مجھے بس وہ سب پیسے لوٹا دیے ہیں جو اس کے برے وقت میں نے اس کو مدد کے طور پر دیے تھے۔ وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ امی اس نے تو شاید ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہوا تھا، جب میں نے اس کو جو پیسے دیے شاید اس نے کہیں لکھ رکھے تھے، اس لیے اس نے مجھے تقریباً سب پیسے ہی لوٹا دیے۔ اور امی میری بھی تو مجبوری تھی نا، میں نے ایک ایک دوست سے پیسے مانگے مگر کسی نے میری مدد نہیں کی، تو اگر میں روفی سے بھی پیسے نہ لیتا تو ہم ابا کی ضمانت کس طرح سے کروا پاتے؟ فائز اپنی ماں کو بہن کو کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر اب کمرے میں بیٹھیں اور بس اسی گھر کو اپنا گھر سمجھیں، مجھے تو اب جانا پڑے گا کیونکہ ہمارے گھر کی فیکٹری کی ہر چیز کی تو نیلامی ہو رہی ہے اور میری وہاں موجودگی بھی بہت ضروری ہے۔ کیا نظارہ ہے کہ ایک ایک چیز بک رہی ہے، کسی نے کوٹھی خرید لی، کسی نے فیکٹری کی بولی لگا دی اور کوئی گاڑیوں کا مالک بن بیٹھا۔ فائز صاحب تو سخت پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا سب مال جو ہے وہ دوسروں کی جائیداد بن گیا اور اب ہم کیا کریں گے؟ ادھر تو دل آرا بیگم نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، یہاں پر ہم اپنی سب جائیداد سے محروم ہو گئے۔ ادھر لائبہ کمرے میں آ کر اپنی ماں کو مشورہ دیتی ہے کہ امی مجھے تو لگتا ہے اب ہمیں حریم بھابھی کے پاس ہی چلے جانا چاہیے، کم از کم وہ ہماری اس طرح انسلٹ تو نہیں کریں گی، یہ لوگ تو ہمیں کسی بھی دن دھکا دے کر اس گھر سے چلتا کریں گے، تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، وہ ہماری عزت بھی کریں گی اور ہمیں کبھی بھی طنزیہ کوئی بات نہیں سنائیں گی۔ تو ماں کہتی ہے ہم کس منہ سے حریم کے پاس جائیں گے؟ جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ ہمیں برداشت کر لے گی اپنے پاس؟ لائبہ کہتی ہے امی وہ ان لوگوں سے تو 1000 گنا بہتر ہیں۔ تو ناظرین آپ دوسری طرف کی صورتحال دیکھیں، ادھر ذلے بیگم جو ہیں وہ اپنی پوری تیاری کر کے بیٹھی ہیں، پیکنگ کر کے بیٹھی ہیں ٹور پہ جانے کے لیے۔ مدثر اس کو کہتا ہے کہ نہیں ذلے تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم یہیں رہو گی، تمہارے اسی طرح دور دور رہنے سے ہمارے اندر کتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو ذلے بھی آگے سے جواب میں کہتی ہے کہ مدثر یہ دوریاں تو آپ نے پیدا کی ہیں، جب بھی میں آپ کے پاس آتی ہوں، جب بھی ہم ساتھ ہوتے ہیں آپ ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بس زبردستی مجھ پہ مسلط ہی کر دیا گیا ہے۔ جبکہ مدثر کو بھی یہی شکوہ ہے کہ میں جب بھی تم سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تم کوئی بدتمیزی ہی کر دیتی ہو اور بات کا مزہ ہی خراب کر دیتی ہو۔ دونوں کو ہیں شکوے برابر ایک دوسرے سے۔ ذلے بھی یہی کہتی ہے کہ مدثر اگر آپ میرے ہوتے تو میں کیوں نہ آپ کی بن جاتی؟ ایسا لگتا ہے مدثر مجھے تو آپ کی زندگی میں شامل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کسی اور کو آپ کی زندگی سے نکال باہر کر دیا جائے۔ اب ادھر ناصر کی بھی شادی ہو جاتی ہے، اس کی بہن کی بھی رخصتی ہو جاتی ہے، لیکن ناصر صاحب کا زخم میں بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب اس کی بیگم بھی پریشان ہے، وہ کہتی ہے ناصر میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے پلیز شیئر کریں، آخر آپ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا اس زخم کی کوئی تکلیف ہے جو آپ کو بالکل رات بھر سونے نہیں دیتی، یا پھر آپ کے دل پہ کوئی اور بوجھ ہے؟ آپ پلیز مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ ناصر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے حریم کے ساتھ بہت برا کیا، میں نے اس کا گھر برباد کر دیا، یہی بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے میرے دل پر۔ ناصر کی بیوی اس کو مشورہ دیتی ہے کہ کیوں نہیں آپ حریم کے پاس جاتے اور اپنے کیے کی معافی مانگتے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دے تو آپ کا زخم بھی بھر جائے اور آپ کے دل کا بوجھ بھی کم ہو جائے۔ ناصر کہتا ہے مجھے لگتا تو نہیں ہے وہ مجھے معاف کرے گی کیونکہ میں نے اس پر تو بہتان تراشی کی کوئی انتہا ہی کر دی۔ لیکن اس کی بیوی پھر بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ نہیں جا سکتے تو میں جا کر آپ کی جگہ معافی مانگ لیتی ہوں، شاید وہ آپ کو معاف کر دے۔
اب سنیں دلارا بیگم کے گھر کا حال. وہ تو بالکل ہی اوقات پہ آ گئیں. کہتی ہے کہ اب آپ لوگوں کو کہیں جانا ہی ہوگا کیونکہ مجھے باہر جانا ہے کام سے اور میں لاک لگا کر ہی جاؤں گی. ظاہر ہے میں کسی غیر کے ہاتھ میں تو اس کی چابی تھما نہیں سکتی. تو ان کو تو سخت انسلٹ فیل ہوتی ہے. لائبہ کہتی ہے امی اب تو ہمیں حریم بھابھی کے گھر چلے ہی جانا چاہیے. تو جیسے ہی وہ حریم کے گھر داخل ہوتی ہیں وہ ان کو فوراً اپنے کمرے میں لے جاتی ہے. ان کی خوب خدمت خاطر کرتی ہے اور ان سے کسی چیز کا ذکر نہیں کرتی. کہکشاں بیگم تو بالکل شرمندہ ہو جاتی ہیں. اس کے آگے ہاتھ جوڑ بیٹھتی ہیں کہ حریم تم ہمیں معاف کر دو. شاید یہ تمہاری دعاؤں کا ہی اثر ہے کہ ہم تو کسی حال کے نہ رہے. تو حریم فوراً ان کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہ نہیں یہ آپ کیا کر رہی ہیں. آپ تو میری بڑی ہیں. میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی. اور ویسے بھی فائز کے تو ہم پر بہت احسانات ہیں. بلکہ حریم کہتی ہے کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں میں آپ کی خدمت کروں اور کچھ تو ہم فائز کے احسانات کم کر پائیں. اتنی دیر میں ناصر بھی آ کر حریم سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے. جیسے ہی یہ دونوں معافی مانگ رہے ہوتے ہیں پیچھے سے آ جاتے ہیں فائز صاحب اور سن لیتے ہیں سب باتیں اور اب شرمندہ ہونے کی باری ہے ان کی. وہ بھی آگے بڑھتے ہیں اور حریم سے تو آج پھر معافیوں کی برسات ہی ہو گئی. وہ بھی معافی مانگتا ہے کہ حریم مجھے معاف کر دو. میں بس پتہ نہیں کن لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی. تو یہ ہے جناب آج کی قسط. پسند آ گئی ہو تو لائک کر دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا, سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.